بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے سورہ طٰہٰ کی، جو کہ 16ویں پارے میں آتی ہے اور قرآن کی 20ویں صورت ہے، اور اس کا ریولیشن آرڈر ہے 45، اور یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کا نام جو ہے طٰہٰ، وہ حروف مقطعات ہیں اور صرف اللہ پاک ہی جانتے ہیں ان کے معنی۔ اور اس کا ایک کنٹیکسٹ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ وہی صورت ہے جس کو جب حضرت عمر بن خطاب کی بہن سن رہی تھی، انہوں نے اس صورت کو سن کر اسلام قبول کیا۔ اس صورت کے جو ٹاپکس ہیں، 3 طرح کے ٹاپکس ہم نے شارٹ لسٹ کیے ہیں، وہ سن لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، نمبر 1، نمبر 2 موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، اور نمبر 3 آدم علیہ السلام کی کہانی۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک 1 سے، کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کس طرح دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت میں کھڑے رہتے اور ان کے جو پاؤں ہیں وہ سوج جاتے، تو ان کے صحابہ کی بھی یہی پریکٹس تھی، یہی طرز عمل تھا۔ تو قریش کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو کتاب ہے نا، جو نازل ہو رہی ہے، اس نے مسلمانوں کو سختی میں ڈال دیا۔ اور جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ تھے وہ تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، تو اللہ پاک نے تسلی یہ دی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہو جاتے تھے، غم زدہ ہو جاتے تھے جب لوگ ان کی بات نہیں سنتے تھے۔ تو اللہ پاک نے یہ آیتیں اتاری اور فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے نا، وہ آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں اترا، یہ تو ایک ہدایت کی کتاب ہے صرف ان کے لیے جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ تو اس بات سے ہم کو تسلی ہوئی کہ جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے ہیں وہ ان کی بات سن لیں گے۔ اور ٹاپک نمبر 2 تھا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ تو اس میں ہم نے اس کو یوں سٹرکچر کیا ہے کہ جو سیکوینس آف ایونٹس ہوئے اس کو آپ سن لیجئے، تاکہ آپ اس قصے کو اپنے ذہن میں بنا لیں۔ سب سے پہلی چیز، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے تھے، کلیم اللہ تھے۔ اور دوسرا، اللہ نے یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں ان کی والدہ نے ایک باسکٹ میں رکھ کے سمندر میں ڈال دیا، اور پھر فرعون نے اس کو اٹھا لیا۔ اور تیسرا، موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹا دیا گیا ان کی رضائی ماں کو۔ اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے ایک بندے کا قتل، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی قتال کی سزا کی بخشش، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کافی سال مدین میں رہے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا۔ فرعون نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور جادوگروں کا انتظام کروایا کہ مقابلہ ہوگا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو ہے جیت دے دی، فتح دے دی، اور ان جادوگروں کا جو ہے وہ اس فتح کو دیکھ کر ایمان لانا، وہ ایمان لے آئے۔ پھر بنی اسرائیل کا جو ہے مصر سے ایک رات آرام سے نکل جانا موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرعون اور اس کے لوگوں کو غرق کر دینا پانی میں، اور بنی اسرائیل کی ناشکری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، اور پھر بنی اسرائیل نے جو ہے اس بچھڑے کی جو عبادت شروع کر دی، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور ان کو سزا ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تورات لے کر واپس اترے طور سے، اور موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بھائی پر غصہ، اور ہارون علیہ السلام کی صفائی۔ تو یہ تو تھے وہ سارے ایونٹس جو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان ہوئے ہیں۔ ٹاپک نمبر 3 ہے آدم علیہ السلام۔ اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور فرشتوں کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ابلیس جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا رہنے کے لیے، اور ذکر کیا کہ یہاں پر ہر طرح کی نعمتیں ان کو دی گئی، اور صرف ایک بات سے منع کیا گیا کہ ایک درخت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس کے پاس، اس کے قریب نہیں جانا۔ لیکن شیطان نے ان کو ورغلایا اور ان کے ذہن میں وسوسے ڈالے، اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اور پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا، اور اللہ تعالیٰ کا بعد میں ان کی مغفرت اور توبہ کا قبول کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔